السلام علیکم. پروگرام 102 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی معاشی ترقی کا جائزہ لیا جائے اور اگر پچھلے 40 سال کا ہم جائزہ لیں تو بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے. دلچسپ ہے لیکن ایک اچھی بات نہیں ہے کہ پچھلے 40 سالوں کے دوران پاکستان کی معاشی ترقی اوپر کی طرف نہیں جا رہی. اس میں ترقی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ دکھا رہی ہے اگر ہم اس کو گراف میں دکھائیں. اور یہ اگر ہم ایشیا میں دوسرے جو ممالک ہیں, ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں, ان سے کمپیئر کریں, اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں, سری لنکا سے کمپیئر کریں, بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں, تو پاکستان کی معاشی ترقی میں ہم نے مجموعی طور پہ کمی دیکھی ہے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے کچھ سالوں میں ایسا دیکھا ہے کہ بڑی تیزی سے ترقی ہوتی ہے, اس کے بعد ایک دم سے ہم نیچے آ جاتے ہیں اور وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس میں پھنس سے جاتے ہیں, نکلنے میں مشکل ہوتی ہے. اور یہ پچھلے 10 سالوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ بات ہم کو نظر آئی ہے کہ 2000 سے لے کے 2006-07 تک ہم نے اچھی معاشی ترقی دیکھی, باہر سے پیسہ ہی بہت آیا اور پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل کلاس نے بھی ان کے بھی مالی حالات اچھے ہوئے, کافی کنزمپشن ہوئی, کافی لوگوں نے کہا کنزمپشن لیٹ گروتھ تھی. وہ بہرحال جو بھی تھی, ہم نے ترقی کی شرح میں تیزی سے اضافہ دیکھا, لیکن اس کے بعد 2007-08 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے. لیکن جو جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 40 سال کا کمپیریزن دیکھا جائے تو 40 سال سے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں, جو ایک اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی, میں تو کہوں گا, شاکنگ بات ہے. اور پھر ہم کو بڑی کیئرفلی دیکھنا ہوگا, غور سے دیکھنا ہوگا کیا ریزن ہے کہ ہم پچھلے 40 سال سے معاشی ترقی پاکستان میں نیچے کی طرف جا رہی ہے. اس میں ہم کوئی اضافہ نہیں دیکھ رہے. کم اضافہ ہو لیکن کم از کم اضافہ تو ہو. اگر آپ کو ہم نے جو گراف دکھایا تھا اس کو دوبارہ دکھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں پچھلے اسی دوران ترقی میں اضافہ ہوا ہے. ان کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے, بہت سٹیپ اوپر کی طرف نہیں جا رہا ہے لیکن پھر بھی ایک اپر ٹرینڈ ہے پاکستان کا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی الٹا حساب ہے, یہاں پہ ہم ترقی کو نیچے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ریزنز پہلے تو جاننے کی ضرورت ہے, کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سسٹینڈ اکنامک گروتھ نہیں حاصل کر پاتے ہیں, کیوں ہم کچھ سالوں میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں اس کے بعد نیچے چلے جاتے ہیں. تو ہم کو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سسٹینڈ اکنامک گروتھ سے ہی جو ہم بات کرتے ہیں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی سسٹین کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے جو نئے پروجیکٹس پچھلے چند سالوں میں آئے, وہاں پہ امپلائمنٹ, روزگار کے مواقع پیدا ہوئے, اور جب پاکستان کی معاشی ترقی نیچے کی طرف گئی تو وہیں ہم نے دیکھا کہ روزگار لوگوں کی گئی بھی ہے. پاکستان میں بینکنگ سیکٹر ایک بڑا ایگزامپل ہے جس میں ہم نے کافی نجکاری بھی دیکھی, اس میں سرمایہ کاری بھی دیکھی, کنسالیڈیشن ہوئی, لیکن پھر ہم نے دیکھا وہاں بہت سے بینکوں نے لوگوں کو نکالنا بھی شروع کیا. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہم یہی بتاتے چلیں کہ پلاننگ کمیشن نے ایک ڈیٹیل ایک اکنامک گروتھ کی اسٹریٹجی بنائی ہے, حکمت عملی بنائی ہے, اور 28 مئی کو جو میٹنگ ہوئی تھی جس کو وزیر اعظم گیلانی صاحب نے چیئر کیا تھا, اس میں اس اکنامک گروتھ کے فریم ورک کی منظوری دی گئی ہے اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ندیم الحق نے, جو ڈپٹی چیئرمین ہے پلاننگ کمیشن کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے بتائیے کہ 28 مئی کو جو میٹنگ ہوئی تھی قومی اقتصادی کونسل کی, نیشنل اکنامک کونسل کی, اس میں یہ جو آپ نے فریم ورک بنایا ہے, ایک گروتھ اسٹریٹجی بنائی ہے معاشی ترقی تاکہ پاکستان میں سسٹینیبل لیول پہ رہے, وہاں تک پہنچے اور پھر سسٹین کرے, اس کی منظوری دے دی گئی ہے؟ اس کی منظوری بالکل دے دی گئی ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہ بجٹ کے ساتھ پیپرز میں بھی, ڈاکیومنٹس میں بھی انکلوڈ ہو گیا, تو کیبنٹ کے تھرو بھی اس کی منظوری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. جی. اچھا, اب یہ آئی تھنک لوگ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کی پریزنٹیشن بڑی کمپریہنسو تھی جو آپ نے دی ہے, اور سب سے اس میں جو شاکنگ بات سامنے یہی آئی ہے کہ پچھلے 40 سالوں کے دوران پاکستان میں جو اقتصادی ترقی ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف جاتے ہوئے دیکھی, ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے. تو پاکستان, ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے, لیکن ترقی پذیر ملک میں ترقی کی جو شرح ہے اوپر کی طرف جانی چاہیے, ڈکلائننگ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم 40 سال سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں؟ جی, اس میں 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو اگر آپ دیکھیں ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی کبھی اوپر نہیں جاتی. آج کل اس وقت اس سال تقریباً 13% ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, جو انڈیا میں 30% ہے, اور
चाइना में 40% है। जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो वहां ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है ना जी। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों गिर रही है, ठीक है जी। एक तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी हमारी कटती जाती है। क्यों कटती जाती है? बिकॉज हमारा फिस्कल प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। फिस्कल प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि हम माशाल्लाह एक्सपेंडिचर रोक नहीं सकते और रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। रेवेन्यू कलेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम समझौता नहीं कर सकते कि किस चीज पर टैक्स लगाना है, और फिर जो टैक्स लगता है वो कलेक्ट भी नहीं करते। एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कंट्रोल होता? क्योंकि हम सब्सिडीज बहुत ज्यादा देते हैं और हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बहुत लॉस मेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों गिर रही है? क्योंकि सरकार हर चीज में घुसी, और सरकार जो सी है वो हमने जब भी दुनिया के जितने इंडिकेटर स्टडी किए उसमें देखा कि सरकारी निजाम जो सा वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है जी। कई चीजों में सरकार घुसी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये वो बहुत चीजों में सरकार घुसी हुई है, ठीक है जी, डायरेक्टली मार्केट में। तो अगर वहां से सरकार निकल जाए और अगर सरकार के प्रोसीजर्स एफिशिएंट हो जाए, एफिशिएंसी आ जाए, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कमजोर है मुल्क में। नंबर 2, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जो शहर जहां मेन इन्वेस्टमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो मेन इन्वेस्टमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो यूथ को एम्प्लॉय करती है, हमारी डोमेस्टिक कॉमर्स फॉर एग्जांपल जो दुकानदारी होती है, या जो एंटरटेनमेंट होती है, या जो होटेलिंग होती है, या जो लीजर होता है वगैरह, ऑल काइंड ऑफ डोमेस्टिक एक्टिविटीज, उन सब पे बहुत रोकथाम है, बहुत रेगुलेटरी निजाम है। बिकॉज हमारे शहर जो उनसे हैं उनके अंदर सिर्फ हम कोशिश करते हैं उमरा के घर बने, बाकी चीजें हम निगलेक्ट करते हैं। हमारे अब बाजार देखें बड़े कमजोर रहे हैं, पुराने तरस के, कोई नई चीज नहीं आ रही। तो अगर ये चीजें हम ठीक कर लें, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, हमने देखा हमारी तवज्जो होती है, जिससे बात करते हैं वो कहते हैं जी एक प्रोजेक्ट नया लगा दें, कोई हाईवे बना दें, कोई फ्लाईओवर बना दें, कोई वो बिजली बना दें। मैं कई दफा पूछता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इनको मैनेज कैसे कर रहे हैं? तो हमने देखा हार्डवेयर तो हम बहुत बनाते हैं जिसके अंदर हम ये चीजें बना रहे हैं, हाईवे, फ्लाईओवर, ये वो। जब मैनेजमेंट की बात आती है, जो सॉफ्टवेयर ऑफ ग्रोथ है, हम मैनेज नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट इशू है, एजुकेशन सेक्टर मैनेजमेंट इशू है, रेलवे मैनेजमेंट इशू है, ठीक है जी, इरिगेशन मैनेजमेंट इशू। हम इन चीजों को अगर बेहतर मैनेज करें उससे ग्रोथ आ रही। दुनिया इस वक्त मैनेजमेंट, और एक और चीज मैं आपको कह दूं, प्रोडक्टिविटी, मुझे उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन नहीं आती, मेरा ख्याल जरखेजी कहेंगे या क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी यानी कि एक चीज से आप फायदा बहुत ज्यादा उठा सके। अगर आपके पास ये स्टूडियो है तो ये कितनी दफा दिन में यूज होता है, कितने इस पे प्रोग्राम बनते हैं, दैट्स प्रोडक्टिविटी। हम वो प्रोडक्टिविटी नहीं यूज करते। ठीक है, तो आपने जो वजूहात बताई हैं, तो इससे तो ये लग रहा है कि जो कसूरवार है वो हमारी जो हुकूमती ढांचा है वो है। और क्योंकि जैसे आपने कहा हुकूमत हर जगह घुसी हुई है, मार्केट्स में वो घुसी हुई है, हालांकि हुकूमत का काम जो है वो रेगुलेट करना है, पॉलिसी बनाए, रेगुलेट करे और एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, बता दूं कि जब उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान का बहुत कम है और उन्होंने उसको इंडिया से, चाइना से कंपेयर किया, तो जितनी सरमायाकारी होगी उसी से रोजगार के मौके पैदा होते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, सरमायाकारी बहुत कम हो रही है, उसके बहुत से रीजन दिए जाते हैं, सिक्योरिटी का इशू दिया जाता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा कि जो हुकूमत की जो फिस्कल पॉलिसी है, जहां पे हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं और हमारा हुकूमत की आमदनी बहुत कम है, उसकी वजह से भी सरमायाकारी नहीं हो पाती है। पीएसडीपी में हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सारा पैसा कहा जाता है बजट के शुरू में कि जी जब साल शुरू होता है नया कि लगाया जाएगा, और फिर जब अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं, आमदनी में इजाफा नहीं होता, सबसे पहला कट हम देखते हैं कि उन्हीं मंसूबों पे आता है। तो सरमायाकारी होगी, उससे मुल्क में तरक्की होगी और उससे ही रोजगार के मौके पैदा होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपने जो कहा तो लग रहा है कि कसूरवार तो हुकूमत है और हमारा जो ढांचा है, तो सबसे पहले तो गवर्नेंस का इशू है, तो हुकूमत को अपने आप को सही करना है। आपने कहा मैनेजमेंट के इशूज हैं, जो हमारी एनर्जी का आपने एग्जाम्पल दी कि हमारे पास, हमको मालूम है कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो अच्छी खासी है, हमारी जो डिमांड है वो उसको मीट कर सकती है, लेकिन वहां मैनेजमेंट के इशूज हैं। तो आप इस बात से एग्री करेंगे? तो हुकूमत को कसूरवार ठहरा रहे हैं? बिल्कुल एग्री करूंगा। कसूरवार सिर्फ जरा सख्त लफ्ज है, मैं इसलिए कहता हूँ कसूरवार बिल्कुल आपकी बात तो सही है, बट एक चीज है कि ये दुनिया में रिफॉर्म का निजाम चलता रहता है। अगर आप देखें बरतानिया में यही चीज हो गई थी चंद साल पहले, उन्होंने रिफॉर्म किया, न्यूजीलैंड ने रिफॉर्म किया, बहुत सारे मुल्कों ने रिफॉर्म किया, फॉर्मर सोवियत कंट्रीज ने रिफॉर्म किया। तो इसको बुरा नहीं समझना चाहिए। कसूरवार की इतनी बात नहीं जितना कि ये हम पुराने निजाम में फंस गए, ठीक है जी। ये पुराने तर्ज की सोच थी कि ये सब चीजें पब्लिक सेक्टर में होंगी, और पब्लिक सेक्टर जिस तरीके से चल रहा है कि वही पुराने तरीके से जो चल रहा है, सेक्शन ऑफिसर तो ये तो वो चीजें पुराना निजाम था। अब हम आगे 21वीं सदी में, 21वीं सदी की डिमांड्स और है,
اور 21ویں صدی کی ڈیمانڈز میں ہمیں ریفارم کرنا ہے، اور اس میں یہ صرف ہمارا قصور نہیں ہے، ہر ملک میں ریفارم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے برطانیہ میں پھر ریفارم شروع ہو گیا، آپ دیکھیے امریکہ میں، تو ہر ملک میں ریفارم ہو رہا ہے. ہمیں بھی ریفارم کو تیزی سے اپنانا ہے. ہم ریفارم پہ بہت سلو رہے ہیں پچھلے چند ڈیکیڈز میں. ٹھیک ہے، اصلاحات لانی ہے، اور اصلاحات ظاہر ہے کہ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو اصلاحات لانی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے اگزامپل دی کہ اگر دنیا میں دوسرے ملکوں میں حالات بدلے ہیں تو وہاں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اب جو ایک نئی حکمت عملی بنائی گئی ہے، جو حکومت کے سامنے پیش کی گئی، وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپروو کیا اور کیبنٹ کی اپروول بھی اس میں آ گئی ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ڈاکٹر ندیم الحق سے بات کر رہے ہیں، ڈپٹی چیئرمین ہیں منصوبہ بندی کمیشن کے. اور بریک پہ جانے سے پہلے نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی کمی ہے. سرمایہ کاری کو اگر جی ڈی پی سے کمپیئر کریں، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، 13%. اور انہوں نے انڈیا اور چائنا کی ایگزامپل دی جہاں پہ 30 اور 40% تک ہے. تو پھر سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب میرا یہ ہے کہ آپ نے جو نئی حکمت عملی بنائی ہے اس میں سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات لینے ہوں گے، کیا تجاویز ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ ہمیں اب اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے، کچھ گورننس کو امپروو کرنا ہے. گورننس مجھے لفظ اتنا پسند، میں کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ ہم امپروو کریں. ٹھیک ہے جی، پالیٹکس کی بات نہیں ہو رہی، مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو انرجی سیکٹر کی مینجمنٹ، ایجوکیشن، ہر سیکٹر کی مینجمنٹ میں نمبر 1 پروفیشنلزم لائی جائے، نمبر 2 ایک ماڈرن نظام بنایا جائے. جو باقی گورننس ہے اس کے اندر بھی پروفیشنلزم اور ایک ماڈرن نظام بنایا جائے جس سے کہ پورا اکنامک سسٹم مینج ہو سکے، تاکہ ایک انویسٹر کو سرٹنٹی ملے، تاکہ ایک انویسٹر کو ایک نظام اچھا ملے جس کے اندر وہ کام کر سکے. تو سب سے پہلا تو یہ ریفارم بنانا ہے. نمبر 2 یہ کہ مارکیٹ کے اندر سے جتنی بزنسز نکل سکتی ہیں ان کو نکالا جائے، چاہے پرائیویٹائزیشن چاہے ریسٹرکچرنگ. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے، جو کنٹینیویشن اور مائکرو اسٹیبلائزیشن، جو ہم نے ابھی 2 سال محنت کر کے جو کام کیا ہے کہ کچھ بجٹ کو کنٹرول کیا ہے، اس سال انشاءاللہ ایک اچھا بجٹ پیش کیا ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ سبسڈیز اور پبلک سیکٹر انٹرپرائز لاسز کم کیے جائیں. اس کو برقرار آگے لے جانا ہے تاکہ ہماری انفلیشن بھی نیچے آئے اور پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کے لیے جگہ نکلے. ساتھ مارکیٹ کو آپ کلیئر کریں، اچھی ریگولیشن بنائیں، اچھا نظام بنائیں تاکہ وہ لوگ آ سکیں اندر اس کے. اور نمبر 3 شہروں کو آزاد کریں جہاں انویسٹمنٹ آ سکے. اب اس کے اندر آپ پوچھیں گے کیسے ہوگا، سب کچھ پلاننگ کمیشن تو نہیں کر سکتی. ہمارا تو یہ